الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اللہ انہا کلمات هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ حسن سلوک کے حوالے سے گزارشات پیش کر رہا تھا اور متصل اس سے پہلے جو آیات کریمہ ہیں ان پر تفصیل عرض کر رہا تھا، اور ہمارا موضوع اعلیٰ اخلاق کی ادائیگی اور شیطان یا وساوس کی جو اللہ جل شانہ کے حضور حفاظت کا حصے ہیں وہاں تک بات پہنچی تھی۔ تو یہاں جو جس آیہ کریمہ سے شروع کیا گیا تھا اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ بدی کا جواب ایسے برتاؤ سے دیجئے جو بہت اچھا ہو۔ دین اسلام کے حوالے سے جنہیں اعتراض آتا ہے، جو ضد یا عناد میں ہیں، وہ دین اسلام کے پھیلنے کے جواز میں شدت یا سختی کو بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے مزاج دیکھتے ہیں، ہماری باتیں دیکھتے ہیں، ہمارے حالات دیکھتے ہیں تو خیال اس تصور کو سامنے رکھا جاتا ہے گو یہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی حق جانتا ہے، ہر کوئی انداز جانتا ہے، چونکہ غیر مسلم بھی اگر وہ قوانین جو مخلوق کو فائدہ دے سکتے ہیں انہوں نے حاصل کیے ہیں، وہ بھی تو دین اسلام سے حاصل کیے ہیں۔ تو جو اپنی ضد یا عناد یا مخالفت ہے اس کے تحت ہماری کمزوریوں کو مثال دے کر بات کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ تم مساجد میں بھی نقصان کر رہے ہیں، بام دست و گریباں بھی ہیں۔ تو جب اسلام کی یہ نشاط کی بات کرتے ہیں یا اسلام کی بلندی کی بات کرتے ہیں تو تب بھی یہ طاقت یا تلوار سے دین پھیلا، فلاں ملک کے ساتھ جنگ ہوئی۔ دین اسلام میں جہاں جہاں جنگوں کے حالات ملتے ہیں وہ دفاعی حالات کے مطابق ملتے ہیں، اور کثیر حصے دفاعی اور کم حصے ایسے ہیں جہاں کہیں مظلوم کی دادرسی کی گئی۔ وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی پر چڑھائی کی گئی ہے اپنی زور بازو کو منوانے کے لیے، وہاں پر بھی جو ظلم ہے اسے روکنے کے لیے سدباب کیا گیا اور حد الوسع کوشش کی گئی کہ آخر وقت تک یہ نوبت نہ آئے کہ تلوار اٹھانی پڑے۔ عین میدان کارزار میں بھی اصول و ضوابط جو دیے ہیں وہ دین اسلام نے دیے ہیں اور جن پر سختی سے حکم اور عمل کرایا گیا ہے، ورنہ انسانی تاریخ میں فاتح اور مفتوح کی حالات دیکھ لیں، بہت حصے تحریر میں بھی ملتے ہیں، اور ہمارے حالات بھی دیکھ لیں، گو کہ ہماری تاریخ کے لکھنے والوں میں غیر مسلم ہاتھ زیادہ ہے، اور جو ذہنی طور پر اختلاف رکھتا ہے کسی سے بھی، وہ کسی کے بارے میں جو حقائق ہے وہ کیا لکھے گا اور اس کو کیا حالات کو وہ اجاگر کرے گا جو بہتر پہلو ہیں۔ تو یہاں پر وہ بات، یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے۔ آپ امام الانبیاء اور سارے اللہ کے نبی اور رسول معصوم عن الخطا، آپ امام الانبیاء، بے شمار علوم انبیاء علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے میں آپ یاد کریں، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے انہیں دنیا و معافی کے جو اشیاء ہیں یا نام ہیں وہ جو انہیں تعلیم فرمائے وہ اتنے تھے اور ایسے تھے کہ وہ فرشتوں کو اس اتنا حصہ معلوم نہیں تھا، اللہ کریم نے اتنا علم انہیں عطا فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ جب آپ امامت فرما رہے تھے تو اس وقت
جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، جنہیں اللہ کریم نے تمام بشر کے والد کی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ وہ حیثیت، وہ بزرگی اپنی جگہ، تو جو وہ حصے ہیں جو قرب الہی کے ہیں وہ اپنی جگہ، آپ خاتم الانبیاء، اور جتنے علوم سارے عطا فرمائے گئے ہیں وہ سارے بھی آپ کے پاس ہیں، اور جانے کتنے اللہ کریم نے آپ کو اور عطا فرمائے، وہ ہمارے پاس کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم جان سکیں۔ ویسے بھی اللہ کے نبی یا رسول جو حصے مخلوق کو بیان فرما رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حصے وہ ہوتے ہیں جن سے مخلوق استعداد ذاتی سے آشنائی حاصل ہی نہیں کر سکتی، اس کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ایسی زندگی بسر فرمائی کہ کوئی پہلو حیات انسانی کا، کسی ضرورت، کسی امر کے تحت کوئی پہلو پیش آ جائے، کوئی تشنگی نہیں ہے، جانے کوئی نہیں، عمل کوئی نہ کرے، وہ اور بات ہے۔ کوئی جاننا چاہے تو جاننے کے ذرائع موجود، استعداد موجود، کوئی عمل کرنا چاہے۔ تو وہ بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ حسن سلوک یہ اتنا بڑا حصہ ہے انسانی مزاج میں اور انسانی رہن سہن میں، اس حسن سلوک کا، کہ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فرمایا، آپ ان کی بدی کا جواب ایسے برتاؤ سے دیجئے جو بہت اچھا ہے۔ یہ وہ انداز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء اور رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو جب معصوم عن الخطا ہوتے ہیں تو ان کی سوچ اور ان کے اعمال سارے وہ ہوں گے جو عند اللہ مقبول ہوں گے، تو زیادتی تو اللہ جل شانہ کو پسند ہی نہیں، تو ان عظیم ہستیوں کے مزاج میں ہی یہ حصہ نہیں۔ آپ اس سے اس بات کی اہمیت پر غور فرمائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ جو نبی کو حکم ہوتا ہے یا جو نبی حصے اختیار کرتے ہیں یہ امت کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، اور جب اس بات کو اس درجے میں اظہار کیا جا رہا ہے تو لا محالہ اس کی اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے اور سمجھ آنی چاہیے کہ جو معاملات میں اپنی زندگی میں اختیار کر رہا ہوں وہ اس پہرائے میں کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ حالانکہ اگلی آیہ کریمہ میں یہ بھی فرمایا نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ آپ کی نسبت کہا کرتے ہیں، یعنی یہ جو کچھ زیادتی یہ کر رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں میں خوب جانتا ہوں اے میرے حبیب، پھر بھی آپ کا جو برتاؤ ہو، پھر بھی آپ جو بدلے میں بات کریں وہ خوبصورت ہو، آسان ہو، اعلیٰ ہو، محبت بھری ہو۔ تو آپ غور فرمائیں مکی زندگی میں کتنے کتنے ظلم اور کتنی کتنی زیادتیاں کی گئی تھیں، لیکن آپ کا مزاج عالی، آپ کا انداز، آپ کا میل جول، آپ کا برتاؤ، بول چال ایسی تھی کہ وہی معاشرہ تمام شدت مخالفت کے باوجود جو یہ کہہ چکا کہ آپ صادق الامین ہیں، اس بات کو کفر مقابلے میں لا کر بھی جھٹلا نہ سکے۔ قریبی عزیز ہے، رشتہ داری بھی تھی، تلخی ہوئی دین حق کے ضمن میں اس نے بہت تجاوز کیا، بہت زیادتی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اللہ کے کتے کھائیں۔ مخالف اور شدید مخالف، ذاتی حیثیت تک رنج پہنچانے کا سبب کیا، اس سارے کے باوجود اسے یقین تھا کہ اگر انہوں نے فرما دیا کہ اللہ کے کتے کھائیں تو میرے اس بچوں کو بچا کو نہیں سکے گا، کو کتے کھائیں گے۔ شام کو ایک مکہ مکرمہ سے ایک جا رہا تھا تجارتی قافلہ، تو انہوں نے کہا، جو جا رہے تھے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجو، تو اس نے کہا نہیں۔ ذہن میں وہی بات تھی کہ اگر انہوں نے فرمایا تو اس کو کتے کھائیں گے، اس کو اللہ کے کتے کھائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ اس کو نقصان ہوگا، اس کو کوئی حیوان نقصان دے گا،
جانور اسے نقصان دے گا تو میں نہیں بھیجتا. انہوں نے کہا ہم اس کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کریں گے, درمیان میں سلائیں گے, کوئی چیز اس تک آئی تو ہم سے ہو کر آئے گی, تو اگر ہم زندہ نہ رہے تو یہ الگ بات, ہم اس سے پہلے مرے. تو بڑی لے دے کے بعد اس نے وہ ساتھ بیٹا بھیجا. شام کی سرحد کے قریب رات کو سارے سو رہے تھے, اسے درمیان میں سلایا گیا. سارے جو محافظ تھے وہ تو پھر باہر ہوتے ہیں نا, سونے والوں میں بھی جو سوت بنائی گئی وہ بھی اس طرح بنائی گئی کہ گردا گرد وہ باقی تھے جو اسے لے کر جا رہے تھے, اور درمیان میں اس بدبخت وہ اولاد تھی. صبح اٹھے تو وہ نہیں تھا, اور دیکھا تو شیر کے پاؤں لگے ہوئے تھے. اس نے وہیں سے سوئے ہوئے کو اس کو دبوچ کر اٹھا کر درمیان سے لے کر گیا. اب یہ واقعہ بعد میں پیش آیا. وہ کافر ساری ضد اور عناد, اور یہ اس سے مکی زندگی کے ہیں یہ گفتگو کے, اسے یہ یقین تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہوگا. تو وہ جاننا اپنی جگہ پر, لیکن جو حسن سلوک ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ جب فرعون سے بات کریں تو لحاظ سے کیجیے گا, ٹھہراؤ اور آرام سے کیجیے گا. جواز نہیں رہتا کسی کے پاس. جب حق گوئی حق کے ساتھ کی جاتی ہے تو انکار اور رد کرنے والوں کے پاس پھر کوئی جواز نہیں رہتا کہ میں کیوں نہیں مانا. ہر حصے میں وہ اپنی برائی یا اپنی ضد یا عناد وہ سامنے ابھر کر آ جاتی ہے, پھر یہ کوئی جواز نہیں رہتا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجیے گا, آپ تو ہیں ہی رحمت اللہ عالمین, جنہوں نے کانٹے بچھائے, جنہوں نے گوبر پھینکے, آپ تو ان کی تیمارداریاں کرنے والے, معمولات زندگی میں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی خدمت کرنے والے, خود بھوک سے رہ کر بھوکے کو کھلانے والے. اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے تو پھر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین میں نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اس بات سے اس پہلو کو اندازہ لگائیں. تو یہ موضوع ہمارا چلا آ رہا تھا. پھر اس کے آخر میں جو دو آیات کریمہ ہیں یہ اللہ کریم نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ, کہ اللہ کریم کی پناہ جو ہے وہ شیطان مردود اور اس کے وسوسوں سے بھی مانگی اور اس کے قریب آنے سے بھی مانگی جائے. تو یہاں پر ہماری آ کر بات, چونکہ جو حسن سلوک, جو خوبصورت انداز اور جو خوبصورت فکر دی جا رہی ہے اس کے لیے شیطان کا جو پاس آنا ہے نقصان دہ ہے. مزاج انسانی میں جب کوئی کسی مسئلے کو لے کر انتشار پیدا ہوتا ہے, وہ دکھ میں بھی جا سکتا ہے, وہ غصے میں بھی جا سکتا ہے, کون سا پہلو ہے, کیسا مزاج ہے, حالات کیسے ہیں, ان ساری باتوں پر انحصار ہے. تو جب وہ متذبذب ہوتا ہے تو پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے قلب میں سونڈ ڈالوں اور اسے ایسے خیال پر لگاؤں جو مزید بدی کی طرف اسے لے جائے. تو اللہ کریم نے جو پہلا حصہ بیان فرمایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, حسن سلوک سے دو, مزاج انسانی کی معراج فرمائی کہ جہاں مل جل کر رہنا ہے وہاں جو محبت کا برتو ہے یہ تمہیں مزید محبتیں بھی دے گا اور سچائی اور بہتری کی طرف رغبت کا بھی سبب بنے گا. ہاں, اس سے باہر کا ہے شیطان مردود ہے, اس کے وسوسے ہیں, اس کے خیالات ہیں, اور وہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا. یہ مثال ملتی ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کہ ایک صحابی رسول کی فجر قضا ہو گئی تو دوسرے دن کسی نے اسے اٹھایا بڑی محبت سے کہ جی آپ کی فجر قضا ہو جائے گی, اٹھے نماز میں. کہا بھلے بندے تو کون ہے, مجھے تو کل بڑا دکھ ہوا کہ میری کل فجر قضا ہوگی, بھوک پیاس بھی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, سارا دن مزدوری محنتیں کر کر کے ہوش نہیں تھا وجود میں رہا کہ فجر قضا ہو گئی تو آج پھر ہو جانی تھی. اس نے کہا شیطان ہوں. کہا تھا تو ابلیس مجھے نماز کے لیے جگا رہا. کہا جو تڑپ آپ نے کل نماز کی قضا ہونے پر آپ کی تھی اس پر جو اللہ آپ سے راضی ہوا, میں نہیں چاہتا آپ کو اور اتنا ثواب مل جائے جتنا کل ملا.
تو نماز کا ہی ملے نا، اس سے اوپر تو نہ مل جائے. تو وہ کوئی موقع کہیں کسی پہلو سے بھی وہ اپنی طاق میں رہتا ہے، وہ اس اپنی طاق میں لگا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی حفاظت میں آنا مانگو اللہ کریم سے. اللہ حفاظت عطا فرمانے والے ہیں، مزید طلب کرو، اور اس حفاظت میں ان وسوسوں کو بھی طلب کرو اور اس کے قریب آنے کو بھی طلب کرو کہ وہ قریب بھی نہ پھٹک سکے. ایسی کیفیت بھی مانگو اور اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. اور یہ دو آیات ہیں، ان میں میں نے آخری میں اس پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ ان دو آیات کو اگر اول آخر درود شریف پڑھا جائے تو یہ جو شکایات آتی ہیں نا کہ وسوسے آتے ہیں جی، تو خیالات آتے ہیں جو ان سے تنگ ہوتا ہوں، تو جو مناسب تعداد ہو تو طاق حصوں میں درود شریف پڑھ کے یہ آیات دو پڑھ کے تسبیح کی جائے تو اس میں بھی بہت افاقہ ہوتا ہے. اور اس بات کو علماء کرام بھی تحریر فرماتے ہیں اور مشائخ اعظام نے بھی اس بات کو فرمایا ہے. اسی پہلو کو آپ نے اسی انداز سے بھی بیان فرمایا. اب جب بات شیطان اور اس سے اللہ جل شانہ کی حفاظت کی آئی تو جو اس حصے کو حسن سلوک کو پسند ہی نہیں کرتا اور مقابل ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا نا نحن اعلم بما یصفون، اور جو یہ زیادتی کرتے ہیں وہ میں جانتا ہوں. اور جب بندہ زیادتی کرنے والوں کے پہلوؤں میں چلا جائے گا تو پھر وہ شیطان کی جو ہے قربت اس کے پاس ہونا شروع ہو جائے گی. وہ برائی شیطان کو اور قریب کرے گی، اللہ کریم کی حفاظت اسے چھوڑ دے گی، اس کی برائی اور اس جو خرافات یا خرابیاں اس کے سبب. تو پھر کیا ہوگا؟ آج ہماری آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں وہ اس پر ہیں کہ جو دوسری طرف ہیں جو زیادتی کر رہے ہیں وہ پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں اس ذات سے زیادتی کر رہے ہیں جو رحمت للعالمین. حیات دنیا میں اس ذات سے زیادتی کر رہے ہیں جو اس مشت غبار کو اللہ رب العالمین سے آشنائی کا سبب ہے. ایک ایک پہلو جو اللہ کریم کو پسند ہے اور ایک ایک وہ انداز جو تجاوز کا جو عند اللہ ناپسندیدہ ہے اس سے آشنا کر رہے ہیں. نہ صرف اس حیات کے زیر و بم تعلیم دے رہے ہیں، نتائج پر بات فرما رہے ہیں، غیب کے حصوں کو بیان کر رہے ہیں، اور جو ہمارے لیے ضروری ہے یہاں کا جو حصے پیش آنے ہیں برزخ یا آخرت میں، ان پر سے پردے اٹھا رہے ہیں جو انسانی دسترس سے ہی باہر. تو جب وہاں سے کو ہٹا اور اس نے اپنے لیے خرابی اور خرافات چنی اور وہاں اعتراض کیا، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے نا کہ ادفع باللتی یا احسن السیئہ، تو ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے اور ہمارے لیے حکم ہے. اب سامنے جو فرمایا جا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ سامنے سے زیادتی ہو رہی ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ فریق دوم بھی ہے. پھر جب فریق دوم کی بات آئی تو فریق دوم کا کردار بھی آ گیا. پھر دوسری طرف شیطان کا بھی تذکرہ اور ذکر آ گیا کہ شیطان بھی ہے. اب اچھا اور صالح حصہ اور حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے رہنمائی ہے. اور جب بات دوسری طرف آئے گی جو زیادتی کر رہے تھے، جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اور شان کی گستاخی میں اللہ ہمیں معاف فرمائے بڑی باریکی تک بات چلی جاتی ہے. آپ غور کریں کہ آپ کی اولاد یا کوئی چھوٹا بھائی یا وہ بندہ جو دنیاوی حالات میں آپ کے تحت ہو اور آپ کا بڑی محبت کا بھی تعلق ہو، وہ جب آپ کا کہا نہیں مانتا آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ سکا والد، سکا بیٹا. والد اور بیٹے کا رشتے سے بڑھ کر عمومی معاشرے میں اور کیا رشتے ہوں معاشرتی زندگی میں؟ جب والد کا بیٹا کہا نہ مانے، سامنے سے بے شک بدتمیزی نہ کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا لفظ دیتے ہیں؟ نافرمان کہتے ہیں. تو نافرمانی جو ہوتی ہے یہ عزت افزائی ہوتی ہے یا گستاخی ہوتی ہے؟ تو جب ہم دعوی ایمان کے ساتھ عمل صالح سے ہٹتے ہیں تو ہر قدم کو جب
فرقہ پر رکھ کر ایسے کھولا جائے گا نا، اللہ معاف فرمائے وہ کس درجے میں چلی جائے گی بات، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ استغفار پڑھا کرو، کوشش کیا کرو کہ ہر نماز کے ساتھ استغفار پڑھی کرو، کچھ تسبیح پڑھ لیا کرو استغفار کی۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہم کہاں زیادتی کر رہے ہیں۔ اس درجے کی جو کمزوری ہے یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ تو پھر فرمایا جو اس طرف چلے گئے جنہوں نے زیادتی کی، جو ان کے پیروکاروں میں آئیں گے۔ اب اسلام سے باہر کس کی پیروکاری ہے؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کی۔ اب جو اس طرف چلے گئے ان کے حالات پھر بیان فرمائے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ موت واقع نہیں ہوئی، سکرات کہتے ہیں اس کیفیت کو جب موت واقع ہو رہی ہوتی ہے تو جو وہ کیفیت اس وقت بنی ہوتی ہے وہ سکر کی کیفیت سکرات کی وہ ہوتی ہے۔ جب موت آ کر پاس کھڑی ہوتی ہے، یعنی موت کے فرشتے جب پاس آتے ہیں اور دنیا کی فرصت ختم ہو جاتی ہے تو وقت نزا شروع ہوتا ہے، اور وقت نزا کی جب صورت صادر ہو جاتی ہے پھر توبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کوئی کہے کہ ہاں اب میں ایمان لے آیا، اس وقت کوئی نہیں مانے گا۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی نظر ٹھہر گئی، آنکھیں رک گئیں، رک نہیں گئی، اس وقت صحیح بھول گئی ہوتی، چونکہ جو فرشتے موت کے آگے ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، باہم کلام بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس پر قرآن کریم کی آیات شہادت دیتی ہیں۔ تو فرمایا جب موت ان میں سے کسی کے پاس آ کھڑی ہوتی ہے، یعنی وقت نزا شروع ہوتا ہے، یہاں سے ابھی گیا نہیں ہے یہیں، ابھی زندگی کی تار منقطع نہیں ہوئی، وقت نزا ہے، عالم فرصت بند ہو گیا۔ اعمال کی جو کتاب تھی اب اس میں نہیں کچھ لکھا جائے گا، اب اس کی دسترس اور اس کی پہنچ سے چیزیں باہر چلی گئیں۔ جب وہ واقعہ آئے گا، موقع آئے گا تو وہ کہے گا قال رب ارجعون۔ آج پتہ لگا کہ رب میرا بھی ہے۔ تو پہلے تو طرح طرح کے لوگوں کی باتیں کرتا رہا، طرح طرح کی حیثیتوں کو دیکھتا رہا، بت تراشتا رہا، یہ بت مجھے رزق دے گا، یہ بت مجھے عزت دے گا، لوگوں کو پوجتا رہا، لوگوں کی حیثیتوں کو پوجتا رہا، اپنی انا کو پوجتا۔ آج مانتا ہے، اس وقت وہ بھی جو غیر ایمان کے ساتھ کیا کہتا قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار۔ آج پتہ چلا پالنہار وہ ہے اور سب کو وہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ جو موت کے فرشتے ہیں یا یہ جو موت خود ہے یہ بھی اسی کی ہے، دی ہوئی ہے، یہ اسی کی مخلوق۔ آج سمجھ آئی ہے تجھے؟ کہے گا مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، یعنی جو کچھ تھا انبیاء اور رسول نے بیان فرمایا تھا وہ حق تھا، تبھی تو اللہ کی ذات کو رب العالمین مان رہا ہے، تبھی تو حالات برزخ کے یا موت کے کھل رہے ہیں، تو وہ مان رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے تب فرمایا تھا وہ آج حق ہے۔ حق اس روز تو ہر کوئی مانے گا۔ ایمان اور ایمان بالغیب کے حصے تو آج ہیں کہ اس کے حبیب کے ارشادات، اس کا اپنا ذاتی کلام، اس کو مانا جائے۔ اگر آج ضد اور عناد ہے، آج تلخی ہے، وہاں تو فرمایا گیا جو برائی بھی کرتا ہے آپ کا انداز بہتر ہو، حسن سلوک ہو، زیادتی نہ ہو۔ وہ جو کوئی کرے گا تو پھر وہ آ کر بھگت لے گا اور یہیں سے اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ اور جب یہ وقت نزا آتا ہے تو اس میں فرمایا جاتا ہے، یہ شہادت دے لیے قرآن کریم کی آیہ کریمہ بھی، کہ وہ کہیں گے کہ ابھی مجھے واپس بھیج، یعنی وہاں اب پھر کوئی اور گنجائش نہیں ہے جہاں سے کسی قسم کی کوئی رخصت مل سکے۔ بندے مومن کے ضمن میں علماء کرام تحریر فرماتے ہیں
کہ اللہ کریم توفیق بخشے تو وقت نزا بھی اسے اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے۔ جب حالات ہی کھل رہے ہیں، جب چیزیں ہی کھل کر سامنے آ رہی ہیں تو یہ اس کا احسان ہے۔ پھر یہ جو بدبختی ہوتی ہے یہ کردار بڑھاتا ہے، پیدائشی طور پر بدبختی نہیں ہوتی، بدبختی تعمیر کی جاتی ہے، یہ ہے تخریبی چیز۔ اس تخریب کو بھی جو تعمیر کیا جاتا ہے تو اس میں جو استعمال ہوتا ہے وہ کردار ہے، جو اینٹیں اس میں استعمال ہوتی ہیں، اور وہ کردار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تجاوز کی صورت میں ہے۔ اور جب اس کی تعمیر کی جاتی ہے، چونکہ لفظ تعمیر جو ہے یہ پھر مثبت معنوں میں آتا ہے، یہ ہے تو تخریب، اس تخریبی حصے کو بھی جب بڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں شامل جو ہیں اینٹیں اور گالا، وہ کردار، وہ برا کردار ہے جو تجاوز ہے قرآن و سنت سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی میں ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہایا کرے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے وجود پر کوئی میل رہ جائے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت صاف ہو۔ فرمایا اسی طرح جو 5 نمازیں ہیں اسی طرح تمہاری زندگی میں ہیں، یعنی ایک نماز کی ادائیگی اور دوسری نماز کی ادائیگی کے درمیان جو کوئی کمی بیشی اب آ گئی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی تجاوز ہو گیا، اللہ کے حضور جب سر بسجود ہوگے اس کی معافی نصیب ہو جائے گی۔ اور جمعہ کے درمیان کی جو بات آتی ہے وہ بھی پھر اسی زمن میں آتی ہے۔ تو جب بندے مومن خالص نیت سے نماز خمسہ، نماز پنجگانہ ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی میل دھل رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کردار یا تعلق یا محبت کی کمزوریوں کا سبب ہے کہ نماز بھاری لگے ہمیں، اس کی ادائیگی میں خشوع خضوع کی بجائے تنگی اور تکلیف ہو کہ میں جلدی نکلوں، ٹکرے ماروں سجدوں کی، اور بھلے مسجد کے دروازے پر آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر گپے مار لوں، اس کا حرج نہیں۔ پورے خشوع خضوع اور شوق کے ساتھ نماز اللہ کے حضور نصیب ہو جائے تو پہلی نماز اور اس نماز کے درمیان جو کوتاہیاں ہیں ان کی بخشش کا سبب ہو جائے۔ اور یہ صورت نصیب ہو تو وقت نظر پھر بات آئے گی نا کہ اللہ کریم مہربانی فرمائیں گے، اس لمحے بھی جو توبہ کی توفیق ہے وہ نصیب ہوگی۔ اب کردار ذاتی ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے، ثقیل ہو جاتے ہیں، قلوب اندھے ہو جاتے ہیں، موریں لگ جاتی ہیں۔ تو جب مور ثبت ہو جاتی ہے تو پھر توفیق نہیں ہوتی، پھر بھگتتا ہے ہر کوئی۔ تو فرمایا وہ مجھے عرض کر رہے ہیں تو اللہ کریم جو ہیں آگے فرماتے ہیں اس موقع کو، لعلی اعمال صالحا فیما ترکتک اللہ، کہ کہے گا کیا؟ کہے گا تاکہ میں جس دنیا کو چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں، یعنی جو کچھ سنا تھا وہ حق تھا، میں نے ضد اور عناد کی، آج حالات منہ کھل گئے ہیں اور کوئی راہ دوا نہیں ہے، میں تو جو اپنی انا میں لگا تھا، میں جھوٹ اور زیادتی پر تھا، مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دی، اور جو کچھ تو نے وہاں ہمیں پہنچایا میں سارا مانوں۔ اعمال صالح سے مراد یہی ہے نا کہ کلمہ حق سے لے کر معمولات زندگی تک ایک ایک حصے کا مانوں اور ماننے کے ساتھ انہیں عمل میں لاؤں، چونکہ آمنو کے ساتھ قرآن کریم میں متصل حصہ ملتا ہے عامل الصالحات، عمل صالح، ماننا نہیں، ماننا اور اس کے ساتھ شہادت ہے عمل صالح کی، نیک اعمال کی۔ تو کہے گا انہا کلمات ہوا قائلہا، تو وہ کہے گا تاکہ میں جس دنیا کو چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک کام کروں گی، فرمان ہوگا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک بات ہے۔ فرمایا یہ تو اس کی بات بتا رہا ہوں، ایسا ہوگا نہیں۔
ایک بار کا یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کے لیے ذرائع اتنے دے دیے ہیں کہ پھر کسی کے پاس کوئی جواز بچتا ہی نہیں کہ اس نے کیوں تجاوز کیا، کوئی جواز کسی کے پاس نہیں بچتا کہ وہ کیوں زیادتی کر رہا ہے۔ اتنا کچھ اللہ نے ذرائع اور اتنا کچھ اللہ کریم نے ایمان پہنچانے کے سلسلے بنا دیے۔ فرمایا ایسا ہوگا نہیں، اس کی بات ہے، یعنی وہ حالات بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کہے گا، ایسا ہوگا نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو وہ کہے جا رہا ہے وہ بات اس کی ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ برزخ ہے جس میں یہ اس دن تک رہیں گے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ دنیا عالم فانی ہے، اور عالم آخرت اور دنیا کے درمیان جسے پردہ فرمایا جا رہا ہے یہ برزخ کے حالات ہیں۔ اور برزخ یعنی قیامت کے سور پھونکنے سے پہلے اور موت واقع ہو جانے کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قبر میں اترا تو وہاں برزخ ہے اور کوئی باہر ہے تو وہاں برزخ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا وجود جل گیا، خاک ہو گیا، خاک فضا میں شامل ہو گئی، اڑ گئی، تو اس پر برزخ نہیں۔ موت واقع ہو گئی، دوبارہ اس خش و خاشات میں سے وجود کا سمٹ کر واپس وجود تک آنا اس روز ہوگا جب سور پھونکا جائے۔ لیکن جس پر موت واقع ہوگی اس پر عالم برزخ کا آ گیا۔ یہ ایک وہ پردہ ہے جو یہاں کے بھی درمیان میں ہے اور قیامت کے بھی درمیان میں ہے۔ یہ وہ پردہ ہے جس میں موت کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جانے کے درمیانی جو وقت ہے یہ عالم برزخ۔ اور عالم برزخ کے حالات قرآن و حدیث اور اس کی روشنی میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مشائخ اعظام بیان فرماتے ہیں، مشاہدات کی صورت میں بیان ملتے ہیں، کشف کی صورت میں باتیں ملتی ہیں، رہنمائی ملتی ہیں۔ تو یہاں کے حالات جو دین اسلام ہمیں بتلاتا ہے ان کا انحصار معمولات دنیا پر ہے۔ جیسی زندگی بسر کی ویسا ٹھکانہ وہاں تعمیر ہوگا۔ یہاں سے کیا لے کر گیا ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنا مجاہدہ کیا ہے، مقصد اور مقصود کیا تھا، اس پر تعمیر ہوگی برزخ۔ لیکن برزخ کی جو حالات ہیں یہ بہتر حالات جنت کی طرح نہیں ہیں اور تکلیف دہ حالات دوزخ کی طرح بھی نہیں ہیں۔ یہ تو ایک مسافر خانہ ہے جہاں مسافر بمنزل نہیں ہوا، تو ایک سواری ہے جو وقت گزر رہا ہے، ایک سوار ہے۔ اب جس طرح کا مسافر ہے، جس طرح کے حالات میں وہ اس کی سواری ہے، اسی طرح کے وہ حالات میں بھی ہوگا۔ اب بندے کو سزا ہو رہی ہے، اسے پکڑا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس سزا ہونے والے یا جس ملزم کو پکڑا جاتا ہے، جس پر الزام ہے، اسے جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو تعریفیں کی جاتی ہیں کہ محترم جناب آپ تشریف لائیں، آپ کے ذمہ یہ ظلم ہے اور آپ تشریف لائیں۔ تو پکڑنے والے تو اس کو اسی وقت گریبان سے پکڑ رہے ہوتے ہیں اور ایسے اٹھا اٹھا کر پھینک رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں، اور راستے میں جو ذیلی جیلیں ہوتی ہیں ان میں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی بیٹھنے کو جگہ ملتی ہے، نہ کوئی کھڑے ہونے کو ملتی ہے، نہ کوئی خیر صلاح پوچھتا ہے، تو تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس تکلیف دہ عمل کے بعد پھر جب سزا ہوتی ہے تو پھر اصل جیل تو پھر شروع ہوئی، اور جب سزا ہو تو پھر اس کے ساتھ مشقت کی بھی بات آ جائے تو پھر وہی بات تو اور بڑھ گئی۔ اسی طرح جب بہتر صورتوں کی طرف بات آتی ہے تو کسی کو کہیں بلایا گیا ہو، مہمان کی صورت بلایا گیا ہو، اس سے مثال ملتی ہے کہ بے شک سٹیج پر تو اس کی کرسی ہے، اس کے بلانے، اس کے آنے اور اس کے سٹیج تک جانے میں بھی جو عمل ہیں وہ بھی عزت والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ جا کر اپنے سٹیج پر جا بیٹھتا ہے تو پھر اس کے حالات دیکھنے والے اور عزت بڑھتی ہے، اور مخلوق کے درمیان اس کو اچھی جگہ مل رہی ہوتی ہے اس محفل۔ تو اسی طرح جب برزخ کی بات آئے گی تو جب یہ چیخ رہے نا کہ ابھی تو وقت نظر آئے گا، باراللہ ہمیں واپس ابھی تو برزخ میں اترو گے نا جی، تو وہ سمجھ آئے گی کہ میں کیا لایا ہوں اور کیا میرے ساتھ ہوتا ہے۔
اور جب یہ برزخ ختم ہوگی اور حساب کتاب ہوگا تو پھر سمجھ آئے گی کہ اب جو صورت پیش آ رہی ہے وہ کیا ہے۔ تو فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو یقیناً اس کی ایک بات ہے جو وہ کر رہا ہے، لیکن وہ جو کہے جا رہا ہے وہ تو اس کی بات ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ جس میں یہ اس دن تک رہیں گے جب دوبارہ اٹھائے جائیں، یوم یبعثون۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس روز ان میں باہمی رشتے نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ پہلی صورت تو جب روح قبض ہو رہی ہے اس وقت ہر شے سامنے آگے کا نہیں، بارلا تو ہی رب ہے، تیرا ہی تھا جو کچھ ہے، مجھے پھر پلٹا دے، میں وہ عمل کروں گا جس کا تو نے حکم دیا تھا۔ نہیں، اب فرصت نہیں ہے، اب یہ برزخ میں اس میں انتظار کر جس دن سور پھونکا جائے گا۔ تو فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا، پہلے تو اپنی انا بھولا نا کہ میں مانوں کسی کی بات، پہلے تو وہ اپنی انا بھولا نا، ہر چیز کو اس نے جو مانا تو چھوڑا، اپنے وہ شرک کے وہ جنہیں خود ہی ہاتھوں سے تراشتا رہا، جنہیں سورج ستاروں کو پوجتا رہا، اللہ کے سامنے شرک کرتا رہا، اللہ کی ذات کا انکار کرتا رہا، جس پہلو میں بھی رہا اپنی انا کو پوجتا رہا، اس دن تو انا سے بھاگے گا نا۔ تو فرمایا ابھی تو یہ بات برزخ کی ہے، تو اپنی انا سے بھاگ رہا ہے، جس روز سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی تو جنہیں ذاتی طور رشتوں میں چاہتا تھا تو بھول انہیں بھی جائے گا۔ اتنی سختی ہوگی کہ وہ رشتے نہ رہیں گے۔ دنیا میں کتنی برائی ہم کرتے ہیں اپنے تعلق کے پیچھے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر اچھائی کی طرف جانا ہے تو اپنی محفل یا لوگ اچھے ڈھونڈو، اپنے دوست اچھے بناؤ، اور اگر برائی کی طرف کوئی جا رہا ہے تو دیکھ لو اس کی صورت اس کے گرد و پیش کے لوگوں میں بھی ملے گی کہ اسے وہی لوگ، وہی انداز، وہی انداز تخاطب و کلام پسند ہوگا، انہی لوگوں میں وہ رہنا خشک رہے اپنے محسوس کرے گا، تو پھر اس کا ہوگا کہ وہ مزید خرابی میں اسے لیتے چلے جائیں گے۔ تو جن عزیز و اقارب کو تم پوچھتے رہے ہو، جن کا کہا مانتے رہے ہو، وہ تو اور تیرے ذاتی رشتے جو ہیں نا تو بھول انہیں بھی جائے گا۔ اس روز ان میں بامی رشتے نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ بامی رشتے دو پہلوؤں میں بات آ گئی، ایک وہ جن کے لگاؤ میں غلطی پر تھا، ایک وہ رشتے جو اللہ نے پیدائشی دیے کسی کا ہوش نہ رہے گا۔ کہتے ہیں نا میں بچوں کو اچھا کھلانا چاہتا ہوں، اچھا پہنانا چاہتا ہوں، میں نے نہیں اچھا کھایا، میں کیا کروں؟ پھر میں اگر کسی سے رشوت لے لوں، کسی کا لوٹ لوں تو کیا ہوگا؟ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، مجھ سے یہ چیزیں نہیں ملیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تقسیم پر معترض ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے، حدیث مبارکہ تو رہنمائی فرماتی ہیں کہ جس کو جہاں جس حیثیت میں پیدا فرمایا گیا اس کے لیے وہی امتحان ہے۔ کمی بیشی میں ہے تو صابر ہے اور اللہ کی مدد مانگتا ہے، ترقی میں ہے، حیثیت میں ہے تو کیا اس کا شکرانہ ادا کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں امتحان۔ تو جن کے لیے تو برائی کے لیے جا رہا تھا، تو کہ مجھے نہیں ملا میں اولاد کو کھلا دوں گا کسی کا چھین کے، ٹھیک ہے میاں، اس روز جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس میں بام رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچان پائے۔ قرآن کریم کے آیات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ماں دودھ پیتا بچہ جو ہے یا ماں اولاد کے جو رشتے ہیں، یہاں تک قرآن کریم رہنمائی فرماتا ہے کہ وہ کوئی شناسائی نہیں رہے گی، ہوش ہی نہیں کسی کو رہے گا۔ لیکن علماء حق جب اس پر تحقیق فرماتے ہیں اور جو کچھ قرآن کریم میں، چونکہ قرآن کریم میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، پھر آگے فرماتا ہے اللہ کریم ہاں جسے اللہ چاہیں گے، یعنی وہاں سفارش ہوگی۔ تو سب سے بڑی ذات جو روز معاشر شفاعت کی ذات ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں کم سن بچوں کا نہیں ملتا کہ اپنے والدین کی سفارش کھوائیں گے، وہ سینے جن میں قرآن کریم حفظ ہے، حفاظ اپنے والدین کے لیے نہیں اللہ کے حضور عرض کریں گے
تو یعنی بحالت ایمان جو یہاں سے جائے گا اس کے عزیز و اقارب تعلقات جہاں نیک صالح اعمال کرتا رہا وہ ایک دوسرے کی سفارشیں کریں گے اللہ کے حضور. کسی کو کمی بیشی آئے گی تو جس پر اللہ راضی ہے وہ اللہ سے عرض کرے گا بار اللہ اسے معاف فرما دے. تو وہ باہم تعلقات باہم رشتے جو دین اسلام کے تحت نصیب ہوئے ہیں اس روز وہ نہیں بھولیں گے. باقی رشتہ ایسا بھی بھول جائے گا کہ دودھ پیتا بچہ ماں کو یاد نہ ہوگا، لیکن وہ صورت وہ ہے جو تجاوز کی ہے، اور جب صورت وہ ہو جو ایمان کی ہے تو پھر اپنا بچہ تو کجا دین حق پر ساتھ جو چلنے والا مسافر ہے اس کی بھی سفارشیں اسے نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ اللہ کریم کی رضا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتفاق ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہاں شکر ہے وہ مل گیا، نہیں، شکر ہے اللہ راضی ہوا. یہ اللہ کریم کے بنائے ہوئے سبب ہیں. میں اکثر ساتھیوں سے جب دم یا تعویذ کی بات ہوتی ہے تو یہ اکثر کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ شفا ایسا نہیں ہے کہ میں تعویذ دے رہا ہوں تو میرے ہاتھ میں شفا ہے. شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، یہ سبب ہیں. تو جو سبب ہے یہ بھی ازل سے وہ مالک کل کائنات جانتا تھا، اسی نے تو سبب بنائے. تو روز معاشر کو بھی جو کسی کو شفاعت نصیب ہو رہی ہوگی یہ بھی اس کا کرم اور اس کا احسان ہے اپنے بندے پر. تو اللہ کریم تو رحیم ہے، کریم ہے، مہربانی فرماتے ہیں، بہانوں سے بخششیں عطا فرماتے ہیں. تو جو یہ تعلقات ہیں دین کے، انہیں عزیز جانو. جو رشتے اللہ اللہ کے ہیں، جو دین کا جمع ہونا ہے، انہیں عزیز جانو. یہ وہ رشتے ہیں جو قیامت کے روز نہیں بھولیں گے. چونکہ سلاسل تصوف میں اور خاص کر کے سلسلہ نقشبندیہ میں اور نقشبندیہ ویسیہ میں برزخ اور دنیا کا رابطہ اور بے شمار حالات ملتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ برزخ اور دنیا کا رابطہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے انہی محبتوں کو، ایمان کی کو قائم رکھو گے تو یہ رابطے سور پھونکے جانے کے بعد بھی ہوں گے. کہ جب کوئی نیک اور صالح کسی کی شفاعت کا سبب ہوگا، اور شافع عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب شفاعت فرمائیں گی، اس شفاعت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اتباع محمد الرسول اللہ. ابتدا کہاں ہے؟ تب نہیں ہے، برزخ میں نہیں، آج ہے. اس جہان فانی کی اس گزرتی سانسوں میں، اس چلتی ساتوں میں آج ہے اس کی ابتدا کا موقع. تو یہ نصیب ہو جائے تو جہاں رشتے چھوٹ جائیں گے وہاں بھی شفاعت کے ذریعے اللہ کریم پیدا فرما دیں گے اور نصیب ہوگی. اور فرمایا باہمی رشتے نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. رشتہ تو رشتہ رہا، کسی کو کسی پر حال پر بھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پر کیا وارد ہو رہا ہے، یہ کس کیفیت یہ ہے، یہ کس صورت میں، کوئی کسی کا احساس تک نہ رہے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. بس جس شخص کا نیکی کا بھلڑا بھاری ہوگا تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں. تو جب نیکی کے پلڑے کی بات آتی ہے تو اگر غور کریں کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے حدیث شریف کا مفہوم عرض کیا ہے کہ کسی شخص کے سامنے، گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو اس کے وجود پر میل نہیں رہتی. تو اللہ کریم کی جو یاد ہے اور اس کی جو عبادات ہیں انہیں اختیار کیا جائے تو وہ غفور الرحیم ہے، مغفرت کے سبب ہوتے رہتے ہیں. اور جب ترازو لگے گا تو ترازو میں نیکیاں تو ہوں گی، باقی جو اعمال کمزور تھے وہ بخشش کے سبب ایسے ترازو بھی ہوں گے کہ ان میں کمزوری ہی نہ رہے گی. اور جب آخرت کے ترازو کی بات آتی ہے تو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے، حج پر جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں دعا کیجئے. تو ضرور دعا کرتے ہیں، اللہ کریم مسبب الاسباب ہیں، ان سے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں حرمین شریفین میں، ہمارے حق میں بھی، مسلمانوں کے حق میں بھی، ہماری امت کے حق میں، ملک و قوم کے حق میں دعا کیجئے. انہیں بھی عرض کرتے ہیں. تو جس روز یہ میزان ہوگا، ترازو لگا ہوگا، حساب کتاب تل رہے ہوں گے تو ایسا موقع بھی آئے گا. حدیث شریف میں ملتا ہے کہ حساب کتاب کے بعد پھر اللہ کریم فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، اس بندے کا حساب کچھ میرے پاس بھی ہے. تو
تو وہاں سے جو حساب دیا جائے گا جب اسے نیکی کے پلڑوں میں رکھا جائے گا تو اتنا وزن ہوگا اس میں کہ دوسرے پلڑے کی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ اور فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں شرف قبولیت نہیں پا سکیں، اللہ کریم نے اس کا اجر سنبھال رکھا تھا۔ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، تب تو اس کو سمجھ نہیں تھی یہ کیا مانگ رہا ہے، اس کے کتنے بھلے کی بات ہے، اس نے اس کا اجر محفوظ کر دی۔ اس روز پھر فرمایا مستجاب الدعوات گڑ گڑائیں گے، کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، سارا اجر آج ملتا۔ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے اللہ رب العالمین۔ تو کامیابی ہم وقتی چیزیں دیکھتے ہیں، تلخیاں بھی کرتے ہیں اور کامیابیاں ناکامیاں بھی دیکھتے ہیں۔ میں اپنے ان کے حالات جو آج ہمارے انتخابات کے حالات ہیں میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ انسان ہیں، زندہ ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، تو یہاں دھوپ ہو تو دھوپ بھی محسوس ہوتی ہے، تو ٹھنڈک ہو تو ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے۔ حیات کی نشانیاں ہیں کہ یہ کمی بیشی محسوس ہوتی ہیں، بندہ ان میں سے گزرتا ہے۔ میں نے ایسے حالات بھی دیکھے کہ لوگ کسی کو پوچھتا نہیں اسی معاشرے میں، پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ اسی بندے سے پوچھ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں، باہم جھگڑتے بھی دیکھا، باہم تفریق ہوتے بھی دیکھا۔ تو حالات کا زیر و بم جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے، جو اصول حق اور سچ کے ہیں وہ نہیں بدلتے۔ آج میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں ہمارا ملک جو ہے یہ جب تک ہم پورے مستقل مزاجی اور نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے ملک کی باغ دوڑ نہیں چلائیں گے یہ نازک دور نہیں گزر سکتا۔ ہر آنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارا ملک نازک موڑ میں ہے، اور ہر وہ مولانا جس کی جگہ یا سیٹ یا ممبر کو خطرہ ہو یا حیثیت کو خطرہ ہو یا اسے فائدہ نہ، وہ کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے۔ دونوں صورتوں میں جب دیکھا جائے گا تو حالات کا جو تبدیلی ہے اس کا سبب کردار پر ہے۔ تو آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے انداز گفتگو کیسا ہے۔ کتنے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی صحیح کہ آپ کس کو الیکشن میں جماعتی طور پر سپورٹ کریں، تو میں نے مجھ سے جس نے پوچھا بھی تو میں نے اسے کہا جہاں آپ جو مناسب بندہ کینڈیڈیٹ ہے اسے آپ ووٹ دے دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے اسے میں حالات دنیا کی وقتی طور پر نظر نہیں کر سکتا۔ میں ایک ایک بندے سے لگا ہوں اور ایک ایک ابتدا سے ایک ایک تربیت سے لگا ہوں کہ کہیں ہم میں جو کمی بیشی ہے وہ دور ہو اور عمل صالح کی کیفیت وہ نصیب ہو جو رچ بچ جائے نہاں خانے دل میں۔ تو اس کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ آج ہمارے حالات میں اتنی سختی ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جو بات کر رہا ہے یہ حق ہے یا جھوٹ ہے، اس پر جو تبصرہ کیا جاتا ہے وہ بدتمیزی ہوتی ہے، وہ تجاوز ہوتا ہے۔ تو پھر صورت وہ بنتی ہے کہ جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ہمیں قرآن حسن سلوک کا دے رہا ہے، تو انسان ہے پھر اس موقع سے بچا جائے جہاں تجاوز ہو، کیونکہ جب کوئی زیادتی کرے گا خوف آتا ہے کہ انسان ہے، کمزور ہیں، بشر ہیں، کوئی بشری کمزوری ایسی نہ ہو کہ سامنے آ جائے اور کوئی شدت میں کسی کا نقصان کر دیں یا کسی کے ساتھ ہم زیادتی کر دیں۔ تو وہ بات کسی اور کی نہیں ہے، بات بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تو میں نے ان الیکشن میں بھی ایسا نہیں رکھا، ٹھیک ہے بے شمار ساتھی ہیں جنہوں نے سپورٹس کیا، ایسے ساتھی بھی جو ہیں کہ جو کینڈیڈیٹس بھی تھے پارٹیز میں، ایسے بھی ہیں جو کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک اپنی جگہ اپنے معاملات میں چلتا رہا۔ اور آج میں دیکھتا ہوں اس سارے حالات میں گزرتے ہوئے ہمارے اندر بڑی تلخی تھی۔ اپنا ملک ہے، اپنے ملک کی نمائندگی چننی ہے، دستوں پہ گریباں کیوں ہوتے ہو؟ اور جب دستوں گریباں ہو کر کسی چیز کو حاصل کرو گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، نقصان ہوگا۔ تو جب نقصان ہوگا تو وہ سارا کیا دھرا کس لیے تھا؟ ہر بندہ حالات پر اس درجے کی نظر نہیں رکھتا کہ وہ قومی سطح کی بات پر فیصلہ دے سکے۔ ہر بندہ نہیں سمجھتا کہ وہ جو حالات پوری دنیا ہے اس پر اپنی رائے دے سکے۔ تو ہر بندے کی جگہ ہے، وہ کہاں ہے، کس حیثیت میں ہے، کیا کر رہا ہے،
اس نے جواب اللہ کے حضور دینا ہے. لیکن دنیا میں بھی جو اسلوب زندگی کا ہے وہ برے انداز کے بدلے میں اچھے انداز سے ہے. اور آج ہماری قوم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس میں جو مرفجہ نظام ہے اس میں جو لوگ آ رہے ہیں ان سے نئے لوگوں کو بھی آزمائیں گے. کوئی حرج نہیں, لوگوں نے چاہا, کوئی حرج نہیں ہے. اب جو کچھ کہا گیا تھا وقت ہے اسے پورا کرنے کا. تو بجائے اس کے کہ جو پہلے آئے ان کی یہ ٹانگیں کھینچتے رہے, تو جو نالائکیاں ان کی اپنی تھیں وہ بھی ان کے ذمے پڑتی رہیں. آج پھر کوئی ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دے تو جو یہ نالائکیاں کریں گے وہ ان پر کھاتے میں ڈالتے رہیں. تو آؤ, ہمارا ملک ہے یار, اس کو اپنے حصے کا کردار دیں, اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کریں. اور ہم سب اس میں رہتے ہیں, ہماری اجداد کی قبریں ہیں یہاں پر, ہمارے اولاد یہاں بس رہی ہے, رہ رہی ہے. دنیا کے حالات تو دیکھو کہ دنیا میں حالات ہو کیا رہے ہیں, ہمیں ہوش ہی نہیں ہے بام لڑنے اور جھگڑنے سے. تو جو حالات دیکھ رہے ہیں اس میں نہیں لگتا کہ یہ اس بات کو ہم قومی سطح پر سمجھ پائیں. نہیں سمجھ پائیں گے تو اور خرابی ہوگی. ایک بندہ آگے آیا ہے تو ٹھیک ہے, تو وہ اس بندے کا ہی, صرف اس کا وزیر اعظم نہیں ہوگا جس نے اسے چنا ہے, وہ وزیر اعظم تو ملک کا ہوگا. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ پوری جو آبادی کا تناسب ہے اس میں تناسب کے حساب سے اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, تو جمہور نہیں ہوگا. پھر اگر وہ کردار میں ایسا حصہ نہیں رکھے گا جس سے سب کے مفادات ہوں تو پھر یہ بہت جلد نقصان کا سبب بند. تو کیوں ہم ایسے موضوعات پر جائیں جہاں ہمارے ملک کو نقصان ہو. پوری قوت صرف ہو چکی ہے کہ عوام اور افواج کے درمیان فاصلہ پیدا کیا جائے. اربہ خربہ بجٹ لگتے ہیں ممالک کے, کتنی چیزیں ہیں جو آج میڈیا پر موجود ہیں, انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا پر موجود ہیں. انہیں کھول کر دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ ملک بعد میں بنا, اس کے دشمن پہلے تھے. ہوتا یہ ہے نا, کبھی کوئی ہوتا ہے, اس کی حیثیت ہوتی ہے, کچھ کرتا ہے تو اس کے دشمن ہوتے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اس ملک کے دشمن اس ملک کے مارز وجود میں آنے سے پہلے ہیں. تو جو ہمارا محافظ ہے, جو ہمارا مقرر ہے, جو ہمارا نظام دینے والا, ان سب کو آپس میں لڑا دو تو پھر کیا ہوگا, مزید کمزور ہوں گے. تو اللہ کریم ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اتفاق کا ایسا کر سکیں. اور ہم بحیثیت سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ یا تنظیم الاخوان بلا تفریق یہ کوشش کریں گے کہ وہ عمل اور وہ کردار ہو جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہو. غلط کو غلط کہا جائے, صحیح کو صحیح کہا جائے, اور اس کے کہنے کا انداز اپنے کردار سے دیا جائے. چونکہ زبان کی لان تان تو اتنی عام ہو چکی, آپ یقین مانیں مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ اس پر رائے دے دیں, تو میں انہیں کہتا ہوں میں بڑا کمزور, شاید مجھ میں اتنی برداشت نہ ہو جو آج ہمارے معاشرے کا امتحان بن چکا ہے, جو ہمارا انداز گفتگو ہے. یہ کون سی حق رائے دہی ہے کہ اگلے کو برا بھلا کہہ دو, یہ کون سی آزادی ہے. تو جب ہم اسلام سے دور ہوتے جائیں گے تو معاشرے کے حالات وہ نہیں رہیں گے جو اسلام کے تحت ہوتے ہیں. تو اسلام کے تحت امن اور سلامتی ہے. دین اسلام سے باہر جتنے چلتے چلے جائیں گے تو مفادات کی جنگ ہوگی. بھائی جو تکڑا ہوگا وہ آگے آ جائے گا, جو کمزور ہوگا اس کی حق تلفی ہو جائے گی. تو آج ان حالات کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ معاشرے یا ہمارے انداز یا انداز متخاطب جو ہے یہ تعلیم فرمایا جا رہا ہے حسن سلوک کے تحت ہمیں. تو پھر جب کوئی نہیں مانے گا جیسے حالات میں بھی ہوگا تو پھر ایک دن تو آ جائے گا نا جب جو یہاں بالکل ہی نہیں مان رہا وہ بھی کہے گا میں مانتا ہوں. تو ضروری یہ ہے کہ آج جو ہمارے حالات ہیں ان سے نکلا جائے اور بہتر اور صالح عمل اختیار کیا جائے. اس روز کام آئیں گے جہاں اللہ کریم فرما رہا ہے کہ بس جس شخص کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. اب یہاں کی کوئی کمی بیشی کامیابی ہم سمجھتے نہیں, حقیقی کامیابی جو ہے وہ اچھائی کی ہے, چونکہ یہاں بھی اس کو عزت و مقام ہے اور پھر وہ اس طول میں کام آئے گی جہاں اللہ کریم کامیابی فرما رہے ہیں. اور وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ کی ہے, پھر کوئی تنگی یا تکلیف نہیں ہوگی. بات غالباً لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں اس آیا کریم اگلی تک بات کرنا چاہتا ہوں.
فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو کامیابی کا جو پلڑا بھاری ہوگا عمل صالح، اور یہ عمل صالح باہم معاشروں، باہم ملک، باہم امت اور باہم انسانیت میں بہتری کا سبب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہمیں حکم کہ کوئی اسلام سے باہر ہے تو اس کا جینا 2 بار کر دیں، زندہ رہنے کا اور اس مذہب اختیار کرنے کا ہر ایک کو ہے، حدود و قیود مقرر ہیں، ان کے تحت رہا جائے۔ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جس شخص کا نیکی یا ایمان کا پلڑا ہلکا ہوگا سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ اب جب ترازو کی بات میں نے پہلے کی کہ بندے مومن کی ترازو کی صورت کیا ہے، تو جب ایمان نہیں ہوگا تو ترازو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پلڑے تو ترازو اس حصے کو کہتے ہیں نا جو تول کا ہے، اور پلڑے 2 ہوتے ہیں، ایک میں نیک عمل ہوتے ہیں، ایک میں بد عمل ہوتے ہیں۔ تو جب غیر مسلم یا ایمان نہیں ہے جس کا، اس کا ترازو لگے گا تو اس کے ایک ہی ترازو میں وزن ہوگا، دوسرے ترازو میں وزن نہیں ہوگا، اور وہ برائی کا ترازو ہوگا، کمزوری اور تجاوز کا ترازو ہوگا، حق کا نہیں ہوگا۔ اس کا جو الٹا ہاتھ ہے وہی سامنے ہوگا، جو کچھ اس کے پاس ہے، سیدھے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نیکی تب نیکی ہے جب ایمان ہو، جب اللہ کی رضا کو کیجیے۔ دنیا میں بہتر عمل کی صورت میں گردانا جاتا ہے جس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، چونکہ جب کسی کا اللہ پر ایمان نہیں، جب کسی کا آخرت پر ایمان نہیں، تو وہ کب نیکی کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہوگا اور آخرت میں اجر اور ثواب مجھے نصیب ہوگا، تو وہ تو اس کے لیے کر ہی نہیں رہا۔ تو اس کے نزدیک کہیں شہرت ہوگی، کہیں بدلے میں کوئی اور ضرورت ہوگی، کہیں انا ہوگی، کوئی نہ کوئی پہلو جو بھی ہوگا وہ دنیا کا ہوگا، آخرت کا ہوگا ہی نہیں۔ تو پھر آخرت میں اس کے پلڑے میں نیکی کا حصہ جائے گا؟ تو وہ کریم ہے، وہ کسی کا حصہ اپنے پاس وہ رب العالمین نہیں رکھتے، وہ رب العالمین ہے۔ اگر کسی نے دنیا میں غیر مسلم نے، جس کے پاس اسلام نہیں ہے، جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، اگر اس نے دنیا میں کوئی بہتر عمل کیا، بلندی نام کے لیے کیا، تو اس کا نام جو ہے وہ مشہور ہو جائے۔ دنیا کی کسی تکلیف کی دوری کے لیے کیا اس نے، اس کو کسی کمی بیشی میں کوئی نقصان سے بچت ہو جائے گی، اس کا بدلہ یہیں اسے مل جائے گا، اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ تو جب وہاں کی بات ہوئی تو فرمایا جس کا ہلکا ہوگا، تو ہلکے سے مراد یہ ہے کہ دوسری طرف چیز ہوگی ہی کوئی نہیں۔ اور یہاں جب بات صاحب ایمان کے کمزور اعمال کی آتی ہے تو پھر اس میں یہاں تو جو بات ہو رہی ہے یہ مسلم اور کافر کی ہو رہی ہے، لیکن جہاں کمزوری اور گناہگاری کی بات آتی ہے تو وہ سزا میں جائے گا۔ جیسے حرام خوراک سے کوئی وجود تعمیر ہو، اب کوئی کھانا کھائے گا تو وجود میں تو لگے گا، تو جتنا وجود بنا وہ دوزخ کی آگ سے جلے گا۔ تو اگر یہاں سے ایمان کی صورت میں چلا گیا تو کوئی نہ کوئی صورت بخشش کی ہو جائے گی، اللہ معاف فرمائے، جو سزا آئی وہ بھی ایک روز پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایمان لے کر نہیں گیا اس کی کوئی صورت نہیں، اسے ہمیشہ فرمایا جہنم خالدون، کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا کوئی اور راستہ نہیں۔ اللہ کریم ہمارے حالات پر مہربانی فرمائے، ہماری کمی بیشی معاف فرمائے۔ بڑا خوبصورت ملک دیا ہے، بڑی استعداد والے لوگ دیے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں باہم محبت کی توفیق بھی دے، اور وہ انداز دے رہنے کا جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اور جس کا آگے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہاں رہنا ہم نے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔